أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد إليه يرد اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف ہے قیامت کا علم، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور اسی کے پاس ہے ان چیزوں کا علم جو پھل اپنے گابنوں سے نکالتے ہیں۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور اسی کے پاس وہ علم ہے کہ کوئی مادہ کیا پیٹ میں اٹھا رہی ہے اور کیا جن رہی ہے مگر اسی کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، ان سے کہے گا، پکارے گا کہاں ہے میرے شریک؟ قالو، تو وہ کہیں گے آذنا کا، ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ما منا من شہید، ہم کسی کو آپ کا شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کوئی ہمارا گواہ نہیں ہے۔ آج کی تراویح میں ہم اور آپ نے اسی آیت سے تراویح کے اندر سنا ہے۔ یہ پہلی آیت چند چیزوں کے تعلق سے ہے، تو یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی طریقے سے پھل میں جو پھول نکلتا ہے، پھولوں میں کس طریقے سے پھل ہوگا، کون سا پھول وہ ہوگا جس میں کوئی پھل نہیں ہوگا، کون سا پھول وہ ہوگا جس میں پھل میٹھا ہوگا، کون سا پھول وہ ہوگا، یا جو بلوسم پہلے آتا ہے شروع میں، اس میں سے کس میں پھل ہوگا، کس کا پھل پکے گا، کس کا پھل بچپن میں نکل جائے گا، کس کا پھل جو ہے بڑا اچھا ہوگا، میٹھا ہوگا، کس کا کھٹا ہوگا، یہ سارا علم اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے کہ مادائیں چاہے انسان کی ہو یا جانوروں میں سے ہو، ان کے پیٹ میں کیا ہے، صحیح اور حقیقی علم ان کے پاس ہی، اللہ ہی کے پاس۔ اور اس بچے کی ولادت کب ہوگی، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں آج کی دنیا میں بہت ساری مشینوں کے ذریعے، اسکینوں کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، اسکین ہو گیا، یہ بچہ فلاں دن فلاں ڈیٹ کو آئے گا، اس کی پیدائش فلاں تاریخ کو ہوگی۔ اور بہت سارے اسکین تو یہ بھی بچے کے جنس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں، گرچہ قانوناً اس کو جرم قرار دیا ہے کہ لوگ الٹا سیدھا حرکتیں کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمائے، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، کہ عورت کے پیٹ میں یا مادہ جانور کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ تو اس کی کئی ساری تفسیریں آتی ہیں، جیسے بہت سارے آثار ہوتے ہیں، مشینوں کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کے ذریعے سے پرانی عورتوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں ہے تو بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن 100% وہ کیا نہیں ہوتے تھے، درست نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے آج اگرچہ مشینیں بہت زیادہ ایکوریٹ ہے، لیکن وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی عادات، اخلاق، خصلتیں، طور طریقے، کیریکٹر کیا ہوں گے، مشین نہیں بتا سکتی۔ اس کا میل فیمیل ہونا تو بتا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا وہ پڑھے گا، بڑھے گا، اس کا دماغ اچھا ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا، اسلام پر کاربند ہوگا، ماں باپ کی چاہتوں کے حساب سے آگے بڑھے گا یا منمانی کرے گا، آج تک ایسی کوئی مشین نہیں آئی ہے کہ بتا سکے اس کا حقیقی علم۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، حقیقی علم جو ہے اللہ ہی کے پاس۔ اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے، پکاریں گے کہ بتاؤ میرے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ کفار و مشرکین سے پوچھیں گے بتاؤ کہاں ہیں جس کو شریک ٹھہرا رہے تھے کہ فلاں معبود، یہ فلاں معبود، یہ فلاں معبود، یہ فلاں، بتاؤ لاؤ ہمارے سامنے، ہم بھی تو پوچھیں کتنا تم کو نفع دیا۔ تو وہ کفار و مشرکین جھوٹ بولنے والے، انڈین میڈیا جھوٹ بولنے والے، وہ کہیں گے ما منا من شہید، قالوا، ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں، ہم نے آپ کو کسی کا شریک ہی نہیں ٹھہرایا۔ سراسر جھوٹ بولیں گے۔ تو سورہ یاسین میں ہم نے سنا نا، اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ان کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء، اس کے اسکن بات کریں گے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، کیا گڑبڑیاں کرتے تھے، وہ اسکن بات کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں دیا۔ پھر زبان جب بند ہو جائے گی، ہاتھ کی انگلیاں، ہاتھ پیر، جسم کے دوسرے آنکھیں، ناک، کان،
اور دوسرے حصہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ زبان کو گویائی عطا کرے گا، بولنے کی طاقت دے گا، تو زبان کہے گی کہ ارے ہاتھ، ارے پیر، ارے فلاں فلاں، تمہیں کیا ہو گیا، ہمارے خلاف کیوں جا رہے تھے، ہم تو تمہیں ہی بچانے کے لیے۔ تو وہ کہیں گے جس خدا نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے ہمیں طاقت دی، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں بولنے کی گویا عطا کی، اسی نے طاقت دی۔ ہمارے پاس، ہمارے اختیار میں کچھ زیادہ نہیں تھا۔ جس نے آپ سے بولنے کے لیے کہا ہے، جس نے بولنے کا حکم دیا ہے، وہی ہمیں بلوایا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت۔ اور آگے ایک آیت اور ہے، آیت نمبر 53 سورہ زمر کی، اس کو دیکھیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور توبہ کرو اپنے رب سے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی مانو، من قبل أن يأتيكم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 53 اور 54 کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا سورہ زمر سے۔ اس آیت کے پیچھے اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت دیتے تھے تو بہت سارے کفر و شرک کرنے والے پیگنس کہتے تھے کہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی باتیں بہت سچی ہیں، آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو قتل غارت گیری کیے ہوئے ہیں، ہم چوری کیے ہوئے ہیں، ظلم کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو قتل کیا ہے، ہمارا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کی صحیح باتوں کو مان لیں گے تب بھی ہمارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بخاری مسلم میں یہ روایت آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے خوشخبری دے دو، تم نے کتنے بھی ظلم، اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے اوپر جتنا بھی ظلم کیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑا ہے، ہمالیہ اپنے اوپر کھڑا کر لیا ہے، ظلم کے دلدل میں دھسے ہوئے ہو، سمندر میں ڈوبے ہوئے، ظلم اتنا کیا ہے کہ ریت کے ذرات کے برابر، کتنا بھی ظلم کیا ہے، کتنا بھی گناہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارا کا سارا گناہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا دل ہے اللہ کا، کتنا بڑا ہم سے وعدہ لے رہے ہیں، اور وہ بھی رمضان کی راتوں میں قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے، گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو انسان کا، سارا گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ بس یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے توبہ بھی تو کریں، استغفار بھی تو کریں، اس دربار میں آئیں، مانگیں، کچھ ہاتھ تو اٹھائیں، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے بچوں کے لیے، کچھ اپنی فیملی کے لیے، کچھ نہیں اپنی آخرت کے لیے، کچھ اپنے دین اور دنیا کسی کے لیے مانگے تو بندہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہو سب کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مفسرین الگ الگ رائے رکھتے ہیں کہ یہ تفسیر کس کے لیے ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ان لوگوں کے لیے ہے جو بھی فوڈ آف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں ان کا گناہ کلمہ پڑھتے ہی سب ختم، اور اسلام میں داخل ہو گیا چاہے جو بھی گناہ ہو۔ لیکن دوسرے اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں یہ آیت کامن ہے مسلمان کے لیے، جو ہم گناہ کرتا رہتا ہے لیکن آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، آئندہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کے بھی کتنے بڑے گناہ اس کو بھی معاف ہے۔ تو یہ کامن آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں سند ہے، سب سے بڑی سند ہے، صحابہ بھی تفسیر ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس کی کیا تفسیر ہے، انہوں نے اگر یہ کہہ دیا دیٹس اوکے،
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اس وقت ایک کانٹیکسٹ تھا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی باتیں اچھی ہے، قرآن اچھا ہے، اس کے پیغام اچھے ہیں، لیکن ہمارا گناہ تو بہت بڑا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں، اسی بیک گراؤنڈ میں گرچہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت مسلم نان مسلم سب کے لیے ہے. جو بھی اسلام میں آئے یا اسلام میں موجود ہو کر بھی بہت سارا گناہ کیے، پھر بھی وہ اگر توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے اس کو تیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ آئے. اسی کو اللہ نے فرمایا کیا آگے کی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کو مانو. کب مانو؟ کب توبہ کرو؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے. عذاب کی کئی شکلیں ہیں. تو عذاب ہم جانتے ہیں، بمباری ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، وہ ڈوب گیا. موت بھی عذاب. موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، مان لو رب کی. مان لو گے سارا گناہ معاف، سب کچھ معاف. نہیں توبہ کرو گے، نہیں استغفار کرو گے، اسی کے ساتھ چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. وہ آخرت میں جا کے پچھتاؤ گے. فرعون بھی کہے گا، قارون بھی کہے گا تھوڑا ہم کو واپس جانے کا موقع دیجیے. جا کے قارون بولے گا سارا مال ہم خرچ کر دیں گے آپ کے راستے میں. اس زمانے تو پہلے کیا کر رہے تھے ہم، انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے جو مال ملا ہے، جو مجھے دولت ملی ہے، جو اتنی بڑی ویلتھ اور امپائر ہم نے جمع کیا ہے، وہ میرے علم کی وجہ سے ہے. لیکن جب حقیقت کھلی، اللہ کے پاس گیا، وہاں منظر کچھ اور ہی تھا، تو وہ کہے گا کہ ہمیں بھی پرمیشن دیجیے واپس جانے کی، کہ مال دولت آپ کے راستے میں خرچ کر کے ہم واپس آئیں. اللہ فرماتے ہیں پھر کوئی مدد نہیں ملے گی. مدد اپنے آپ کی کرنا ہے. جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہے، جب تک پیٹ جاری ہے، ہاتھ جاری ہے، دماغ کام کر رہا ہے، موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، تب تک توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کتنا بھی پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، سر پر انسان ہمالیہ گناہوں کا ہمالیہ لے کے گھوم رہا ہو، پیسیفک اوشن میں ڈوبا ہوا گناہ کا، لیکن اللہ کے پاس آئے، دربار میں آئے، اور اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ بتاتے بھی کہ معافی مانگ لو. کب سے؟ موت آنے سے پہلے معافی مانگ لو. اس وقت سے پہلے جب تمہاری زبان بند ہونے والی ہو، تمہاری آنکھیں بند ہونے والی ہو، معافی اس وقت ہوگی. اس کے بعد جب چلا گیا پھر کوئی مدد نہیں ہوگی. تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم اور آپ کو اللہ نے شاید اسی لیے جمع بھی کیا کہ معافی، استغفار، توبہ. اللہ نے تو نماز کی بھی توفیق دی، روزے کی بھی توفیق دی، تراویح بھی پڑھے. بہت سارے ہم میں سے وہ بھی اعتکاف میں بھی ہیں. سب یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، بلا کر کے آؤ ہم سے معافی مانگو. اور جو بہت سارے تو وہ سنت اعتکاف میں ہیں، بہت سارے نفلی اعتکاف میں بھی ہیں. ہم اور آپ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. جیسے کہ امام صاحب نے کئی مرتبہ پڑھا ہے یہ حدیث کو عصر کے بعد، کہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کا مسئلہ یہ بیان کیا امام صاحب نے، کہ انسان ایک گھڑی کے لیے مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کرے، جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا ہے اس کا اعتکاف ہو رہا ہے، اس کو ثواب میں. وہ کوئی نیک عمل کرے، نہ تسبیح، ذکر و اذکار، تلاوت نہ بھی کرے، بات کر رہا ہے امام صاحب سے، امام صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کوئی ملنے کے لیے آیا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، سیدھے قدم سے مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کرے، جتنی دیر بیٹھے گا کوئی ظاہری عمل نہیں کرے گا، کوئی مطلب یہ سوکول عمل کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ عمل بھی نہ کرے، امام صاحب سے بات کر کے چلا جائے، اس کا اعتکاف ہو گئے. تو اللہ نے ہم اور آپ کو موقع دیا ہے، ہم اور آپ کو رمضان دیا ہے. یہ گناہوں سے توبہ کرنے کا بہت سنہرا موقع ہے. یہ راتیں، یہ دن، رمضان کا کوئی گھڑی، رمضان کا کوئی لمحہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا آگے کیا ہے کہ دوستی کے تعلق سے کیا آیا تھا امام صاحب، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پھر صاحب الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوستی اس دن کوئی کام نہیں آنے والی. دوستی کوئی کام نہیں آنے والی. بعضهم لبعض عدو، دوسرے کیا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. بعض تو کہیں گے یا اللہ وہ جو مجھے گمراہ کیا تھا اس کو میرے سامنے کیجئے، آج میں اس کو پیر کے نیچے کچلوں. لیکن اللہ نے آگے کنڈیشن لگا دی الا المتقین. اگر تقوی ہے، اگر تم نے نماز ساتھ پڑھی ہے تو تم تقوی لے. تم نے اگر تلاوت ساتھ سنی ہے، تم نے قرآن کے الفاظ سنے ہیں، قرآن کے مفہوم سنا ہے، قرآن کا میننگ سنا ہے، تم تقوی والے ہو، تم ساتھ بیٹھو مسجد میں، یہ تقوی والے ہو. تمہاری دوستی یہاں بھی ہے، تمہاری دوستی موت کے بعد بھی برقرار رہے گی، تمہاری دوستی قبر میں بھی، تمہاری دوستی حشر میں بھی، آخرت میں بھی رہے گی. ہم میں سے کوئی ایک چلا جائے، ہماری دوستی یہاں بظاہر ختم، لیکن اگر اس نے کل شریف پڑھ کے ہمارے لیے مغفرت کی تو وہ دوستی ہی کی وجہ سے.
قبر تک لے جانے والا سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر کے ہمارے لیے اگر اس نے ایصال ثواب کیا تو یہ دوستی متقی کی وہاں بھی باقی اور قیامت میں بھی باقی رہے گی، اور دوست ایک دوسرے سے ملیں گے، اور یہ مشرکین اور کفر و شرک کرنے والے کہیں گے، نیچے سے پکاریں گے کہ ارے بھائیو ہم کو جو وعدہ کیا گیا تھا قرآن و حدیث میں، گرچہ ہم اس پر عمل نہیں کیے وہ تو سچا ہو گیا، لیکن تم سے جو وعدہ کیا گیا تم کو بھی سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم کو جنت ملے گی، تم کو نہریں ملیں گی، تم کو یہ اسمار ملیں گے، یہ فروٹ ملیں گے، یہ کھانا ملے گا، یہ حوریں ملیں گی، تم کو سچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کوئی کہے گا ہاں سچ ہو گیا، پھر وہ کہیں گے للچائی نگاہوں سے یار جو کھانا پانی ملتا ہے کچھ بچا کھچا ہو جاتا ہے نا شہری میں افطار میں، تھوڑا سا ہمارے باہر بھی بھیج دو نا، ادھر بھی بھیج دو، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اللہ کی جنت کی نعمت ہے کفر و شرک کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ جنت کی نعمت کفر و شرک کرنے والوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت موقع دیا ہے، مسجد کا ماحول دیا ہے، قرآن دی ہے، اس کی آیتیں دی ہے، اس کا مفہوم دیا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، زیادہ سے زیادہ سنیں، کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ 2 عشرہ گزر گیا، 22ویں رات بھی آ گئی، اب پتہ نہیں پھر کس کو یہ رمضان ملتا ہے، آئندہ نہ ملے، یہ موقع ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے بڑے بڑے کفر و شرک کرنے والے ظالم جابر بہت آئے، تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ آئے، ان کی کوئی نہیں چلی، ان کی جب کوئی نہیں چلی تو تمہاری بھی نہیں چلے گی، تم بھی یاد رکھو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تم کو دنیا کے اندر اپنی نشانیاں بتلاتے ہیں، تھوڑی سی تو غور کرو، تھوڑا فکر کرو، اور اگر دنیا سمجھ میں نہیں آتی تم کو، اپنی ذات کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا جسم دیکھو، جسم کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ تمہارے جسم میں۔ انسان کا جسم سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، میڈیکل سائنس آج کل اتنا اوپر جا رہا ہو لیکن پورا جسم کو آج بھی پڑھ نہیں پایا، کتنا زیادہ ہے کہ انسان اپنی، وہی اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، دنیا میں بھی ہم اپنی نشانیاں تمہارے لیے چھوڑے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دریا کو دیکھو، وہ سب نہیں دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا نہیں کی، وہ سب کے سب ہماری قدرت ہے، ہماری کاریگری ہے، ہماری نشانیاں ہیں۔ اپنے آپ پر، اپنے بدن پر، اپنے آپ پر اگر غور کر لو گے تو ہمیں پا جاؤ گے، ہم اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم لاکھوں کروڑوں نسیں ہمارے جسم میں ہے، 1-2 نس بگڑ جائے تو انسان اپاہج۔ دماغ کے اندر کتنے نسیں، چھوٹا سا ایک نس ہو جائے وہ آدھا سا بلوک ہو جائے، ہلکا سا بلوک تو بلوکیج ہو جاتا ہے، اٹیک ہونے لگتا ہے، اور برین ہیمریج ہونے لگتا ہے، کیا نہیں ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں کا تھوڑا سا، زبان کے، یہ کہتے ہیں زبان کے اندر جو ہمارے سیلز ہیں، ایک سیل کے اندر، ایک زبان میں لاکھوں کی تعداد میں سیلز ہیں، ایک سیل میں 25,000 کے طرح کے ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں ایک سیل کے اندر، حالانکہ ہماری ایک چھوٹی سی زبان میں لاکھوں سیلز ہیں۔ ایک سیل کے اندر کوئی چیز ڈالو، ایک ڈراپ ڈالو تو 25,000 طریقے کے ذائقہ بتا سکتا ہے ایک سیل۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر غور کرو تو مجھے پا جاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے اور اس کو سننے کی بھی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے۔ ہماری دوستی آخرت کے لیے وہ جو آیت میں کہا